الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، چند روز گزرے تھے کہ رمضان مبارک ہمارے سر پر تھا اور ہمارا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، لیکن اب اس کے 2 عشرے گزر گئے اور تیسرا عشرہ شروع ہونے کے بعد کچھ دن گزر گئے، یعنی اب ختم ہونے کے لیے چند دن ہی باقی رہ گئے۔ محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام اللہ پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک چیز وہ ہوتی ہے کسی شخص پر وہ چیز لازم کر دی جاتی ہے کہ تجھ اکیلے کو ہی یہ چیز کرنی ہے اور یہ کام کرنا ہے، تو اس کو بڑا دشوار معلوم ہوگا، بڑا بھاری معلوم ہوگا اگر وہ کام صحیح میں مشقت والا ہو، تکلیف والا ہو۔ لیکن اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہی کام فلاں شخص نے بھی کیا تھا، فلاں شخص نے بھی کیا تھا، فلاں بستی والوں نے بھی کیا تھا، فلاں گاؤں والوں نے بھی کیا تھا، تو اس کے لیے یہ کام کرنا آسان ہو جائے گا کہ فلاں یہ کام کر گزرا ہے تو میں بھی انشاءاللہ یہ کام کر گزروں گا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام اللہ پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر ہی صرف فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلے قوموں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ تب ہمارے لیے ایک حوصلہ مل گیا، ہمیں ایک حوصلہ مل گیا، ہمارے لیے روزہ رکھنا آسان ہو گیا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں اب روزے رکھیں گے تو ہم کو کیا حاصل ہوگا؟ اللہ کی رضا تو حاصل ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، اگر تم روزے رکھو گے تو تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ گے۔ اگر ہم صحیح میں روزے رکھنے والے بن جائیں، یعنی روزے صرف ہماری بھوک کا نہ ہو، روزہ ہماری زبان کا بھی ہو، روزہ ہماری آنکھ کا بھی ہو، روزہ ہمارے کانوں کا بھی ہو۔ دوستوں اور بزرگوں، ہم صرف بھوکا رہنے کو روزہ سمجھتے ہیں کہ ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے رہ گئے، سحری کر لی، پھر نہ کھایا نہ پیا، سیدھی افطاری کر لی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ مکمل ہو گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، روزہ تو آنکھوں کا بھی ہے، آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ ہم بدنظری نہ کرے، غلط چیزیں نہ دیکھے، بلکہ ہم ہماری آنکھوں کو اچھی کاموں میں استعمال کرے۔ کانوں کا روزہ یہ ہے ہم تقوی ضعیف کی بات نہ سنیں اور ہمارے کانوں کو بری چیزوں سے گانے سننے سے بچائے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو لہو لعب کی باتوں میں مشغول ہونے سے بچائے، غیبت، جھوٹ، چغلی سے بچائے، اور ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی چیز نہ کہیں جو تکلیف دہ ہو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہو۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ ہاتھ کا بھی روزہ ہے کہ ہاتھ ہماری غلط چیزوں پر استعمال نہ ہو، ہاتھ ہمارے ایک عضو کا روزہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے۔
جس شخص کا جمعہ اس طرح جاتا ہے اس کا پورا ہفتہ اسی کی طرح گزرتا ہے. اس نے جمعہ کے دن اللہ کی عبادت میں گزارا, امید ہے کہ اس کا پورا وقت اسی طرح گزرے گا. اسی طرح جس شخص کا رمضان مبارک کا مہینہ جائے گا پورا سال اس کا اسی نہج پر جائے گا. اس نے رمضان مبارک میں نماز کی صحیح طریقے پر پابندی کی, ذوق و شوق کے ساتھ کلام اللہ پاک کی تلاوت کی, اور اپنی آنکھوں کو غلط چیز دیکھنے سے بچا لیا, اپنے کانوں کو غلط چیزیں سننے سے بچا لیا, اپنی زبان کو جھوٹ سے اور چغلی کرنے سے اور غیبت کرنے سے بچا لیا, اور شہوت کو دبا لی گئی, تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے اس کا پورا سال اسی طرح گزرے گا. لیکن جس شخص نے بھی رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور اس نے اپنے رمضان مبارک کی قدر نہیں کی, اس کے انوار و برکات کو حاصل کرنے کے بجائے وہ اور اپنے نفس کے بہکاوے میں آ گیا, اور اس نے لہو لعیب میں اپنے آپ کو لگا دیا, بدنظیروں میں لگا دیا, گناہ کے کاموں میں لگا دیا, اس کا پورا سال اسی طرح گزرے گا. محترم دوست اور بزرگوں, انسان جب بھوکا رہتا ہے تو اس کا نفس کمزور ہو جاتا ہے. جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے, شکم شیر ہوتا ہے, تو گناہ کے کاموں میں انسان کو نفس زیادہ لگاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ رمضان مبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. صحیح ہے, سرکش شیاطین رمضان مبارک میں قید کر دیے جاتے ہیں, لیکن انسان کا نفس ہر وقت ہما وقت جاگتے ہوئے, سوتے ہوئے, اٹھتے ہوئے, بیٹھتے ہوئے, کھاتے ہوئے, چلتے ہوئے ہر وقت اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. وہ نفس اس کے گناہوں کی طرف بھٹکاتا رہتا ہے. محترم دوست اور بزرگوں, ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک کے جو آخری دن بچ گئے ہیں اس کی خوب قدر کریں, اور ہم اپنے آپ کو خوب نمازوں میں لگائے, نوافل میں لگائے, اور کلام اللہ پاک کی تلاوت کے اندر لگائے. عام دنوں میں نوافل پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہوتا ہے, رمضان مبارک میں اس سے کئی گنا بڑھ جایا کرتا ہے. دوست اور بزرگوں, عام دنوں کے اندر نیکی کرنے کا جو اجر و ثواب ہوتا ہے رمضان مبارک کے اندر کئی گنا بڑھ جایا کرتا ہے. لیکن یاد رکھا جائے, عام دنوں کے اندر گناہ کرنے کی جو وعید ہوتی ہے اس کے مقابل میں رمضان مبارک میں گناہ کرنے پر اس کا عذاب اور اس کی پکڑ بھی اتنی سخت ہوا کرتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگائیں اور گناہ کے کاموں سے ہم پرہیز کریں. آگے میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ پاک کی مکمل سورت تلاوت کی کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر میں نازل کیا ہے, اتارا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. کیا آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آگے اللہ خود ہی جواب دیتا ہے کہ شب قدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے عابدین کی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ان کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے کئی سال جہادوں میں لگا دیے, کئی سال اللہ کی عبادتوں میں لگا دیے. تو صحابہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ خیال آیا کہ میری امت کی عمر بہت کم ہے. پہلی امتوں کی عمر طویل ہوا کرتی تھی, اگر میری امت کی عمر بھی لمبی ہوتی تو میری امت بھی عبادت کرتی. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قدر نازل فرما دی اور کہا کہ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر ہے. جو شخص اس رات میں عبادت کرے گا, اس رات کو پا لے گا, تو گویا کہ اس نے 1000 رات عبادت کی ہے. اب الگ الگ اقوال علماء کرام نے لکھے ہیں. کوئی کہتا ہے لیلۃ القدر پورے رمضان مبارک میں تلاش کرو کہیں بھی مل جائے گی, اور کوئی کہتا ہے آخری عشرے کی راتوں میں مل جائے گی. کوئی کہتا ہے آخری عشرے کی کسی بھی رات میں مل جائے گی, لیکن راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے. بلکہ
آخری عشرے کی تمام راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے۔ محترم دوست اور بزرگوں، یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، ہم راتوں کو غفلت میں نہ گزارے، راتوں کو عیاشی میں نہ گزارے، راتوں کو بازاروں میں نہ گزارے، بلکہ راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارے، راتوں کو تہجد میں گزارے، راتوں کو نوافل میں گزارے، راتوں کو عبادات میں گزارے۔ اگر یہ نہ ہو سکے کچھ نہ کچھ نوافل پڑھ لیں، پوری رات ہم سے عبادت نہ ہو سکے کچھ نہ کچھ تلاوت کر لے، کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کر لے، بقیہ رات بچی ہیں ہم سو جائیں، پھر جب سحری کے لیے اٹھے کچھ نوافل بعد میں پڑھ لے، قرآن کی تلاوت پھر کر لے، دعا میں پھر مشغول ہو جائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہماری رات لہو و لعب میں گزر جائے، ہماری رات بازاروں میں گزر جائے، ہماری رات بازاروں کی بد نظری میں گزر جائے، ہم شب قدر سے محروم ہو جائے۔ اگر کوئی شخص ہم کو یوں کہے کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو اتنے بجے میرے گھر پر آ جانا، میں تجھے اتنا بڑا انعام دوں گا، میں تجھے کار دوں گا، میں تجھے یہ بائک دوں گا، یا میں تجھے اتنی رقم ادا کروں گا، وہ شخص بھاگا اس وقت سے پہلے ہی اس کے گھر پہ پہنچ جائے گا اور اس کے دروازے پر دستک دے گا کہ میں پہنچ چکا ہوں، تو اپنا وعدہ اب وفا کرو، مجھ سے جس انعام کا تم نے وعدہ کیا تھا مجھے وہ انعام عطا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہہ رہا ہے کہ شب قدر کو تلاش کرو، وہ تو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر ہم ہی ہیں جو ہماری راتوں کو اور اپنی راتوں رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں کو بازاروں میں گزار دیتے ہیں، لہو و لعب میں گزار دیتے ہیں، ادھر ادھر کشت آوارہ گردی کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ محترم دوست اور بزرگوں، اس رات میں فرشتے گروہ در گروہ اترتے ہیں اور چکر لگاتے ہیں دنیا جہاں میں۔ جو کوئی اللہ کا نیک بندہ تسبیحات میں مشغول ہوگا، اللہ کی کسی بھی طرح کی عبادت میں مشغول ہوگا، تو فرشتے ان کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں، سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرشتے کون ہیں؟ جو کبھی گناہ کرتے ہیں، اور فرشتے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے، وہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کر لیا کرتا ہے۔ وہ ہمارے لیے اگر ہم دعاؤں میں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں گے، نوافل میں مشغول ہوں گے، تو فرشتے ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سلامتی کی دعائیں کریں گے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اترتے ہیں اور روح سے علماء کرام نے جبرائیل علیہ السلام مراد لیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے گروہ کے ساتھ آتے ہیں اور گشت کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، جہاں کہیں بھی کسی کو عبادت میں پاتے ہیں تو اس کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ روح سے مراد ایک ایسا فرشتہ ہے جو صرف شب قدر ہی کے اندر نازل ہوتا ہے اور اس کو دوسرے فرشتوں نے نہ دیکھا ہے۔ وہ ایک عجیب فرشتہ ہے، الگ فرشتہ ہے جو سب فرشتوں سے الگ ہے، اس کو سب فرشتوں دیکھا نہیں ہے، لیکن اقوال بھی سب قول یہی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور روح سے جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں، جو آ کر اللہ کے نیک بندوں کے اوپر سلامتی کی دعائیں کیا کرتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور طلوع آفتاب تک یہ گشت لگاتے رہتے ہیں۔ جس کسی کو طلوع آفتاب تک یہ شب قدر رہتی ہے، جب یہ طلوع آفتاب ہو جاتا ہے اور جب یہ طلوع آفتاب ہو گیا، فجر طلوع ہو گئی، صبح صادق ہو گئی، تو چونکہ اب رات ختم ہو گئی تو یہ شب قدر کی بابرکت گھڑی بھی ختم ہو گئی۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ بقیہ چند دن باقی ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کریں اور ہم کی گھڑیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کے اندر مشغول رکھیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی گھڑیاں بتا دی کہ شب قدر کب ہوگی اور کب ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشی صحابہ کے پاس تشریف لا رہے تھے، چلیے آج میں سب کو شب قدر بتا بھی دوں تاکہ میری امت اس رات کو بھرپور عبادت کرے۔ لیکن راستے میں دیکھا کہ سب شخص جھگڑا کر رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی جھگڑے کے اندر، ان کی صلح کے اندر مشغول ہو گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مسجد نبی میں تشریف لائے تو آپ کا چہرہ کھٹکھٹا ہوا تھا اور کہا
جب میں راستے میں آ رہا تھا تین شخص جھگڑا کر رہے تھے، اس جھگڑے کی بنا پر شب قدر کی تاریخ اٹھا دی گئی۔ محترم دوست اور بزرگوں، یہ جھگڑا کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے شب قدر کی تاریخ اٹھا دی گئی۔ اب جب ہم نیک کاموں میں مشغول ہوں گے تو شیطان ہم کو بہکائے گا کہ کسی بھی طرح اس کے یہ نیک کام ضائع ہو جائے۔ جب اس نے نماز پڑھ ہی نہیں، تب اس نے روزہ رکھ ہی لیا، تب اس کے روزے خراب ہونے چاہیے، اس کے روزے ناقص ہونے چاہیے، تو وہ شیطان اس کے روزے کو خراب کرنے کے لیے اور اس کے رمضان کو برباد کرنے کے لیے آپس میں جھگڑے کراتا ہے، آپس میں نفرتیں کراتا ہے، آپس میں عداوتیں کراتا ہے۔ سے محترم دوست اور بزرگوں، رمضان المبارک میں اپنے نفس کے اوپر خوب قابو پائیں اور جھگڑے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں کہ اتنی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے شب قدر کی تعین بھی اٹھا دی گئی۔ محترم دوست اور بزرگوں، آخری چند دن باقی ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ آخری دنوں میں بہتر یہ ہے کہ صدقہ فطر بھی اسی آخری دنوں میں ادا کر دیا جائے۔ صدقہ فطر دینے کا اصل وقت تو عید الفطر کی نماز سے پہلے ہے، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ لیکن اگر رمضان مبارک ختم ہونے سے چند دن پہلے، عید کے آنے سے 3-4 دن پہلے بھی ادا کر دیا یا رمضان مبارک میں بھی ادا کر دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عید کے کچھ دن پہلے ادا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ جس شخص کو ہم صدقہ فطر ادا کریں گے وہ اپنے ضروریات کا سامان خرید لے گا، اور وہ عید کے دن خوشی، عید کا معنی ہے خوشی کا ہوتا ہے، تو عید کے دن کی خوشی کے اندر وہ بھی شامل ہو جائے۔ محترم دوست اور بزرگوں، جس شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اس شخص کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہو جایا کرتا ہے۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے اندر قدر فرق ہے۔ زکوٰۃ کے اندر مال کا بڑھنا ضروری ہے، اسے مال نامی کہا جاتا ہے، تجارت کا سامان جو بڑھتا ہے گھٹتا رہتا ہے۔ اور دوسرا کہ زکوٰۃ 1 سال کے بعد فرض ہوتی ہے، سال گزرنا پڑتا ہے، سال گزر گیا تو اس مال کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے، روپے اور پیسے کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے۔ لیکن صدقہ فطر کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، صدقہ فطر کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ صدقہ فطر کے اندر جیسے آج اتنے مال آ گیا، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جایا کرتی ہے۔ اب صدقہ فطر کے لیے 1 سال کا گزرنا ضروری نہیں، اسی وقت اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو گیا۔ اگر کوئی فقیر آدمی ہے، وہ مالدار ہو گیا عید کے دن کی صبح صادق سے پہلے عید الفطر کی، تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر دینا لازم ہو جائے گا۔ محترم دوست اور بزرگوں، ہاں یہ بات مستثنا ہے، اگر اس کے پاس مال دولت ہے لیکن اس کا قرضہ بڑا ہے اور اس کا قرض ادا کرنے جائے تو اس کا مال و دولت کا وہ صاحب حساب نہ رہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ دوست اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ فطر کو جلد از جلد ادا کر لیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کے چند گھڑیاں جو باقی ہیں، چند دن جو باقی ہیں، اس کی خوب قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ آخری رات باقی ہے اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لہو و لعب سے، بازاروں میں آوارہ گردی کرنے سے، چغلی سے، غیبت سے، جھوٹ سے، جھگڑے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔